بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 13ویں تراویح مکمل کی۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں داخل ہوتی ہے۔ دیکھو یہ جو آیت ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ 3 جملے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ اور بلا کے بتاؤ ان لوگوں کو کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے اوپر شرک کو حرام قرار دے دیا۔ تم کسی بھی چیز کے اندر اپنے پروردگار اور اپنے رب کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حکم یہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ ان کو حسن سلوک کا حکم دو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تیسرا حکم یہ دو کہ اپنی اولاد کو خرچے کے ڈر سے قتل مت کرو، خرچے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی کون روزی دیتا ہے بھائی؟ اللہ روزی دیتے ہیں۔ پہلا جملہ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے شرک۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ذات میں رتی برابر بھی کسی کو شریک مت بناؤ۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز، بڑے سے بڑا گناہ اگر کوئی ایمان والا اور مومن کرتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن شرک، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا کہ اس سے بھی ہوگا، اس سے ہو جائے گا، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو فلانی درگاہ پہ جا کر اگر وہاں پہ منت مان لے تو اولاد ہو جائیں گی، یہ شرک ہے۔ کاروبار نہیں ہو رہا ہے تو فلانی درگاہ پہ جا کے کندوری کر لیں گے، یہ شرک ہے۔ شادی بیاہ کا رشتہ نہیں جڑ رہا ہے تو فلانی درگاہ پہ جا کے وہاں پہ جا کے جو ہے منت مان لیں گے، یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا۔ تو اللہ کو ہر چیز وہ قابل، اللہ کے نزدیک قابل توبہ ہے، اگر کوئی توبہ کر لے تو قابل معافی ہے وہ۔ لیکن بھائی شرک اللہ کے نزدیک قابل معافی ہے کیا؟ ہاں، نہیں ہے۔ اسی لیے بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کو لکھتا نہیں ہے، انتظار کرتا ہے اگلے وقت کی نماز تک کا۔ بندے نے گناہ کیا، اس کے نام عمل میں نہیں لکھا گیا، اب اگلی نماز کا وقت آیا، بندہ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا نماز کے لیے، اور نماز میں بندے نے پڑھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، گناہ کیا میں نے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے جو ابھی تک لکھے بھی نہیں گئے تھے نامہ اعمال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اتنے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن بندے نے اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی مددگار سمجھا، یہ میرے محترم بزرگوں دوستوں کھلا ہوا شرک ہے۔ مسلمانوں نے اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ جو شرک ہے نا، شرک، اور آج یہ شرک مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ ہر بات کے اندر مسلمان شرک کرنے میں لگ گئے ہیں۔ غیروں کو بلا بلا کر مسلمان بھی اپنے مکانوں کے، اپنے بلڈنگوں کے ڈیزائن ان سے کرا کے لے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بلڈنگ کا ڈیزائن کیسا صحیح رہے گا، ایسا صحیح رہے گا یا ویسا صحیح رہے گا، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ
شادی بیاہ کے رشتوں کے معاملے میں، بہت ساری چیزوں میں، اور کندوری کے لیے جانا، نئے دولہا دلہن ہیں، نہیں بولے ہماری منت ہے، ہم فلانی درگاہ کے اوپر کندوری کے لیے جاتے ہیں، یہ شرک ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی پرستش کرنا، اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو ماننا۔ دیکھو یہ جتنے اللہ والے تھے نا، یہ جتنے اللہ والے دنیا کے اندر آ کر گئے، اگر ان اللہ والوں کی زندگیوں کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو اصل میں یہ اللہ والوں نے ہی اپنی زندگی میں علاقوں سے کفر اور شرک کو ختم کرنے کا کام کی ہے۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ایران سے آئے تھے ہندوستان کے اندر، تو دین کی دعوت لے کر آئے تھے، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اسی لیے اللہ نے ان کے ذریعے سے، انہوں نے جو سفر کیا ڈھاکہ تک کا، تو ان کے ایک سفر میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو وہ اللہ والے ایسے تھے، ارے بھائی انہوں نے جیسی زندگی گزار کے گئے، ہم کو ان کے جیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، یہ جتنے بھی ہیں اپنے زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے تھے۔ خلد آباد کے اندر جو اللہ والے آرام فرما رہے ہیں، حضرت منتجب الدین زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے اللہ والے ہیں، یہ جتنے بھی آئے تھے انہوں نے وہ پورے علاقوں میں دین کی محنت کا کام کیا۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا، غیروں کی صحبت میں رہ کر، جیسا غیر لوگوں نے اللہ والوں کی قبروں کی پرستش اور پوجا شروع کر دی، پھر مسلمان بھی اس کے اندر لگ گئے۔ پھر مسلمانوں کو یہ لگنے لگا کہ بھائی یہ جو اللہ والے تھے یہی مشکل کشا ہے، یہی مسائل کے حل کرنے والے ہیں، تو آپ اللہ کو دو چھوڑ کر ڈائریکٹ کن سے مانگنا شروع کر دو؟ ارے بھائی بولو نا، ان سے ہی مانگنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کٹ کر دیے، اب ڈائریکٹ کس سے منت مانی جانے لگی؟ قبروں سے، درگاہوں سے۔ تو یہ قبروں سے منت مانگنا، درگاہوں سے منت مانگنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اور کئی مسلمان ایسے ہیں، اب شرڈی کے اندر سائی بابا ہے، کون تھے وہ معلوم ہے آپ کو؟ ارے بھائی بولو نا، معلوم ہے؟ ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ عبد الرحمن تھا۔ آج بھی مسجد ہے ان کی شرڈی میں، آج بھی مسجد ہے ان کی، جس مسجد کے اندر وہ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ والے آدمی تھے۔ اب وہ بیچارے جو ہے، کوئی بیمار آ گیا اس کو دعا کا پانی پھونک کے دے دیے، کوئی مریض آ گیا اس کو دعا کا پانی پھونک کر دے دیے۔ اب اس طریقے سے اللہ نے ان کی دعا کے اندر شفا رکھی تھی، جو جس کو دعا کا پانی پڑھ کے دے دیتے تھے اس کا بیمار اچھا ہو گیا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کرنا شروع کر دیے، ارے بولے یہ جو ہے نا، یہ اپنے فلانے جو دیوتا ہے یہ ان کے وہ ہے، بولے یہ تو ان کو ان کی انسان کی شکل میں بھیجے، بولے۔ ان کے مرنے کے بعد میں لوگوں نے پھر ڈائریکٹ کس کی پرستی شروع کر دی ہے، اور وہ حالانکہ بیچارے بھیک مانگ کے کھاتے تھے، مطلب مسجد میں کسی نے کچھ لا کے دے دیا وہی کھاتے تھے، اسی پہ اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور آج ان کے نام پہ روزانہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں وہاں پر۔ ہندوستان کا سب سے مالدار، سب سے زیادہ پیسہ، ایک ایک رات میں وہاں پہ جو ہے کون سی یہ جو چاند رات وغیرہ رہتی ہے، ایک ایک دن میں 100 کروڑ روپیے چندہ آتا وہاں پر۔ تو جو بیچارے نے پوری زندگی بھیک مانگ کر کھا کے گزار دیا، لوگوں کے خیرات کے اوپر جس کی زندگی گزر بسر ہو گئی، اس کے مرنے کے بعد میں تو ہمارے ملک کا یہ وہ بیچارے جو ہے اللہ والے آدمی تھے، اللہ نے ان کی دعا میں ویسی شفا رکھی تھی، کسی کو دعا پھونک کر دے دیے وہ اچھا ہو گیا، لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دیے یہ اوتار ہے، بولے فلانے بھگوان کے، اور اوتار کر کے ان کو مشہور کر دیے۔ اس کے بعد ان کی پرستی شروع کر دیے۔ آج ہندوستان کے اندر آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ، چاہے کوئی بڑے سے بڑا کروڑ پتی ہو یا غریب ہو، اس کے آپ کو گھر کے اندر یا دکان کے اندر وہ عبد الرحمن بابا کی فوٹو ضرور نظر آئے گی، یا تو ان کی فوٹو یا تو ان کی مورت رکھی ہوئی، حالانکہ کون تھے وہ؟ ارے بھائی بولو نا، مسلمان تھے وہ، مسجد ہے ان کی ابھی بھی وہاں پر، قبر ہے ان کی باضابطہ بنی ہوئی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، شرک سے
اس لیے منع کیا گیا ہے، اسی لیے شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اور شرک کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی انسان کی بہت زیادہ تعظیم کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے بارے میں من گھڑت قصے مشہور کر دیتا ہے کہ میں فلانے بزرگ کے ساتھ میں تھا، میں نے ان کی کرامت دیکھا، وہ رات میں جب تہجد کے لیے اٹھے تو 2 فرشتے ان کو وضو کرا رہے تھے۔ اب ایسا واقعہ کسی نے سنا دیا، ان کے پھر لوگوں نے بعد میں قبر کی پرستی شروع کر دی ہے، قبر کھودنا۔ میں ابھی کسی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کسی اللہ والوں کا انتقال ہوا، لوگوں نے ان کے قبر کی مٹی اکھاڑ کے لے جانا شروع کر دی ہے، تو وہاں باضابطہ پولیس کے گارڈ کھڑے کرنا پڑے، کیونکہ قوم کو پتہ چلا کہ بھائی ان کے اندر بہت کرامتیں تھیں، بہت بڑے اللہ، کیونکہ ہم کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے محترم دوستو، تعظیم بھی کسی انسان کی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کی حدود میں اور لمٹ میں رہ کر کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنے وقت کے اللہ والے ہو، چاہے وہ اپنے وقت کے بزرگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ انسان ہے اپنے جیسے۔ کون ہے اپنے جیسے؟ ہاں، اپنے جیسے انسان ہے، چاہے کتنا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہو۔ مقام اور مرتبہ دینے والے میں اور تم نہیں ہیں، مقام اور مرتبہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے مقام اور مرتبہ دینے، وہ مرنے کے بعد ملیں گا مقام اور مرتبہ۔ مگر ہمارے انڈیا کی خاصیت یہ ہے، ہم دنیا میں ہی لوگوں کو مقام اور مرتبے دے دیتے ہیں، یہ عادت ہے ہماری۔ عرب ملکوں میں شرک کیوں نہیں ہے؟ وہاں پر اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اپنے وقت کا کتنا بھی بڑے سے بڑا اللہ والا ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پہ صرف اس کا نام لے کر بلایا جاتا ہے۔ کیا لے کر بلایا جاتا ہے؟ نام کے آگے پیچھے کوئی لقب نہیں ملے گا، صرف نام لے کر بلایا جاتا ہے۔ اب جیسے حرم شریف کے امام ہیں، ان کا نام کیا ہے کسی کو معلوم؟ ہم لوگ سنتے نا عبد الرحمن سدیس، نام سنے کہ نہیں ان کا؟ عبد الرحمن سدیس سب کو معلوم ہے، آگے پیچھے کچھ ہے کہ عبد الرحمن سدیس کے؟ اتنا ہی نام ہے ان کا، عبد الرحمن ان کا نام ہے، سدیس ان کے خاندان کا نام ہے، جیسے اپنے یہاں شیخ سید پٹھان ہوتے ہیں، عبد الرحمن سدیس۔ دوسرے امام کیا نام ہے ان کا؟ شریم۔ آگے پیچھے کچھ ہے ان کے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ پورے عرب کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن باز۔ کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ ابن باز، عرب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ لیکن آج بھی اگر آپ ان کی کتاب پڑھو گے یا وہاں مکہ میں لائبریری میں جا کر بولو گے، صرف اتنا بولنے کا، بھائی ابن باز کی کوئی کتاب دو یا عبداللہ ابن باز کی کوئی کتاب، کوئی لقب نہیں ہے۔ ہندوستان کے کسی مولانا کو اگر اس طریقے سے باپ کا نام لے کر پکایا جائے کہ بھائی شیخ رفیق، شیخ شفیق کی کتاب دو، اس کو کتنا برا لگے گا؟ ارے لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ رفیق شفیق شیخ کی ذرا کتاب دو پڑھنے کے لیے۔ دماغ خراب ہو گیا کہ حضرت؟ اور ہوا میرے ساتھ میں ایسا، میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، تو ہمارے یہاں مدرسے کے اندر ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کے والد صاحب کچھ پڑھے لکھے تھے، بڑی ان کے پاس میں آدھا پاؤنڈ ڈجن ڈگریاں تھی۔ اب ہم کو کیا معلوم ہے ان کے پاس میں ڈگریاں ہیں؟ بچہ آیا نہیں وہ 4-5 دن سے، تو اس کے استاد نے، میں داخلے کا ذمہ دار تھا، ایڈمیشن کی اور بچوں کا پورا حساب کتاب رکھنے کی میری ذمہ داری تھی، تو ذمہ دار نے مجھے بولے، اس کے استاد نے، ارے بولے وہ بچہ آیا نہیں، ذرا اس کے ابا کو فون لگاؤ۔ اب ہم نے ریکارڈ میں دیکھے تو وہاں تو القاب رہتے نہیں لکھے ہوئے، رفیق شفیق شیخ وہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے بولے رفیق بچے کا نام ہے اور شفیق کس کا نام ہے؟ اس کے باپ کا نام ہے۔ فون لگایا میں نے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بولا شفیق بھائی بول رہے ہیں آپ؟ شفیق بھائی؟ کون بولا؟ بولے شفیق بھائی۔ میں بولا نہیں شفیق بھائی، میں شفیق بھائی دکھ رہا ہوں تم کو؟ میں بولا بھائی پھر کون بول رہے ہیں آپ؟ رانگ نمبر تو نہیں لگا؟ نہیں رانگ نمبر نہیں لگا، بولے میرا نام ہے شیخ محمد حافظ عالم مفتی مولانا محمد شفیق مدد اللہ العالی دامت برکاتہم، اور ایسا اور ویسا اور فلانا، نام گنانے کو آدھا گھنٹہ لگا دیے انہوں نے۔ ادب قاعدہ کچھ ہے کہ نہیں بولے آپ کو؟ شفیق بھائی بول کے میرا
میرا دماغ خراب کر دیا بولے تم نے، میں بھائی دکھ رہا تم کو. ہمارا یہ انڈیا اصل میں ہماری سوچ ایسی ہے. سوچ آپ سوچو نا، وہ پورے عرب کے سب سے بڑے عالم تھے اور نام کیا تھا ان کا؟ عبداللہ ابن باز. اچھا وہ اتے پہ بس نہیں ہوا، بعد میں گاڑی لے کے آئے وہ، اور ہمارے ذمہ دار کو ملے جا کر مدرسے کی. ارے کیسے لوگوں کو تم ذمہ داری دیتے؟ بولے یار ان کو ہمارا مقام نہیں معلوم، ہمارا مرتبہ نہیں معلوم. شفیق بھائی پوچھ رہے بولے وہ مجھے، شفیق بھائی فون کے اوپر. یہ ہماری تھنکنگ ہے میرے محترم دوستو. اسی لیے تم دیکھو نا جلسے جلوس کے بھی جو ہمارے یہاں پہ پوسٹر لگتے نا، اس کے آگے پیچھے ناموں کے القاب دیکھنا آپ نے، القاب. اور یہی القابوں کی وجہ سے ایک آدمی وہ رات میں 12-1 بج رہا تھا بامبے کے اندر. اب حضرت جو ہے کہیں پہ رکنے کے لیے جگہ نہیں، سارے مسجدوں کو تالے لگ گئے وہ ایک ہوٹل میں. ہوٹل والے کو بولے بھائی کمرہ خالی ہے. اس نے بولا آپ کون ہیں؟ بولے بس میں ہوں شیخ سید محمد عبداللہ ندوی عالم قاسم اور مفتی اور فلانا اور مدد اللہ العالی اور دامت برکاتہم نقش بندی دیوبندی سحر وردی چشتی قادری، سارے القاب گنایا اس نے. وہ ہوٹل کے مینیجر نے بولے بھائی یہاں پہ خالی ایک آدمی کے واسطے کمرہ خالی ہے، یہ اتنے لوگوں کے واسطے کمرہ نہیں ہے یہاں پہ. یہ اتنی جو لسٹ سنائے نا تم نے پاؤنڈ ڈجن لوگوں کی، اتوں کے لیے کمرہ نہیں ہے یہاں. کتوں کے لیے ہیں؟ ایک ہی آدمی کے لیے ہے. نہیں بولے میں اکیلا ہی ہوں. اچھا تم اکیلے، مجھے لگا ٹاٹا 407 باہر کھڑے بھی ہے کیا معلوم. یہ تھنکنگ ہے میرے محترم دوستو ہماری انڈیا کی. ہم شرک ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ میں ریزن بتا رہا ہوں آپ کو. اور کسی کے بارے میں نے یہ بھی دیکھا ہوں، اب اگر ہم نے کسی کے بارے میں سنے بھائی یہ بڑے اللہ والے ہیں یا ان کا مقام ایسا ہے نا، تو لوگ ان کے سامنے ایسا کھڑے ہوتے ہیں ایسا. جی حضرت فرمائیے. ارے رکوع جو ہے، رکوع وہ صرف اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے رکوع؟ کوئی چاہے اپنے وقت کا کتنا بھی بڑے سے بڑا، آپ کے اب نبیوں کا تو زمانہ ختم ہو گیا، نبی کوئی آنے والے ہیں. ولیوں میں بھی کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا اگر آپ کے سامنے ہے، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ان کو کیا کرنے کی؟ رکوع کرنے کی. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ میں بہت سارے لوگوں کو جو دیکھ، حضرت کے پیچھے چلو ایسا رکوع میں چل رہے ہیں ان کے پیچھے. شرک ہے یہ، شرک. کیا ہے یہ؟ شرک ہے. ارے تم کو اللہ نے، کیونکہ وہ جن کو تم سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا حساب کب ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کس کا مقام کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو ہم لوگ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ہمارے جو خود ساختہ بزرگ ہے یا اکابر ہے، ان کی ایک ایسی تصویر بنا کے رکھ دیتے ہیں، ان کو نبیوں کے لیول پہ پہنچا دیتے. کس کے لیول پہ؟ نبیوں کے لیول پر پہنچا دیتے ان کو. صحابہ سے بھی بڑھا دیتے ان کے القاب، سیدی مولائی ایسے ویسے فلانے. جب ان کا نام لیتے تو ارے بس رے بابا بسنا، انسان کا نام لے رہے تم. صحابہ کا نام لیں گے تو ایک دم سادہ بولیں گے، حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا، حضرت عمر نے یہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے. صحابہ کا نام لیں گے جب اتنا وجد نہیں آئے گا، جب اتنا جوش جذبہ نہیں آئے گا. مگر اپنے کسی من گھڑت اکابر کا نام لیں گے بس پوری طرح سے ایسی روحانی تر ہو جائیں گی. ادب اپنی جگہ پر ہے، احترام. ارے ادب کرو نا آپ. ادب تو اللہ والے کا، بزرگ کا، اکابر کا نہیں. ادب تو ایک عام مسلمان کا بھی ضروری ہے. ایک عام مسلمان بھی ہے، آپ کیا کرو اس کو رسپیکٹ دو. مسلمان کا کیوں؟ اگر مسلمان نہیں بھی ہے اور وہ انسان ہے تو اس کو بھی کیا کرو آپ؟ اس کو رسپیکٹ دو. اس کو جو ہے اگر وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے. ادب کس کو بولتے؟ مثال کے طور پہ آپ بیڑی پی رہے اور آپ نے دیکھے اپنے سے بڑی عمر کا کوئی آ رہا، فوراً بیڑی کو بازو میں پھینک دینا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ادب ہے. یہ ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے. یہ احترام ہے. اور خالی اپنے والد صاحب، چچا، تایا نہیں. ارے کوئی عام مسلمان بھی اگر آ رہا ہے تو تم کیا کرو؟ اس کا ادب کرو. ادب اس کو کہتے ہیں، احترام اس کو کہتے ہیں.
یہ ہمارے زندگی میں ضرور ہونا چاہیے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر اور اگر کوئی اللہ والے آ گئے, کوئی عالم آ گئے, کوئی ماشاءاللہ, کھڑے رہ کر ان کا استقبال کرو. یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی, بالکل کرنا چاہیے ہم نے. مجلس میں جگہ نہیں ہے تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جگہ بنانا چاہیے, ان کو آگے جگہ دینا چاہیے, ان کو مقدم رکھنا چاہیے. لیکن میرے محترم دوستو, اس میں غلو کسے کہتے ہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو نبیوں سے جا کے چٹکا دینے کا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو غلو کہتے ہیں, اس کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں. تو جب انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, قبر پرستی کی عادت لگ جاتی ہے اس کو. تو اس کے لیے ہمارے دل کے اندر اگر کبریائی, بڑائی, تعظیم کسی کی ذات کا ہونا چاہیے, کس کا ہونا چاہیے بھائی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا, بس اللہ کا. اللہ کے بعد نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہمارے تک دین کے پیغام کو لے کر. نبیوں کا مقام مرتبہ ہے, صحابہ ہے, بزرگان دین, اولیاء اللہ ہے, تابعین, طبع تابعین ہیں. لیکن جو باقی ہے وہ ہمارے تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کو بھی قیامت کے دن ویسا ہی حساب دینا ہے جیسا کس کو حساب دینا ہے؟ ہم کو حساب دینا ہے. تو اس کے لیے قرآن میں جو فرمایا اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک مت کرو, تو ہم نے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اللہ کی ذات اور صفات میں بھی ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور آگے کی آیت میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. جمعہ کے دن میں نے اس کے اوپر پورا ڈیٹیل میں, جمعہ کا جو بیان ہے تقریباً آدھا بیان اسی کے اوپر ہے کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ میں کیسا سلوک ہونا چاہیے, ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے, ماں باپ کو ہمارے وجہ سے جو ہے کسی قسم کی ایسی تکلیف نہ ہو کہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اور اس کے آگے جو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولادوں کو خرچے کے ڈر سے قتل مت کرو, جو آج ہمارے زمانے میں عام ہو چکا ہے. سونوگرافی کرنا, بیٹی ہے تو اس کو قتل کر دینا. یہاں تک کہ بیٹی کی بات چھوڑ دو, آج تو مسلمانوں میں حال یہ ہو چکا ہے کہ پہلے زمانے میں 6 8 بچے رہتے تھے, آدمی کھیت میں مزدوری محنت کرتا تھا, گھر کے اندر بھرپور برکتیں ہوا کرتی تھی. اور آج تو ایک عام مزاج پیدا ہو گیا کہ آج کا مسلمان 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنا نہیں چاہتا. آپ ایک عام مزاج دیکھو مسلمانوں کا, اور ان میں بھی گیپ ہے. شادی ہونے کے بعد 6 سال تو بچے نہیں پیدا ہو رہے. ارے جلدی پیدا کرو, نہیں تو بعد میں اتنا گیپ پڑیں گا کہ وہ پیدا بھی نہیں ہوں گا پھر. اور ایسا بھی ہو رہا ہے, جو لوگ گیپ دینے کے چکر میں رہتے پھر وہ اتنا گیپ پڑ جاتا, پھر کتنی بھی کوشش کرو بچے نہیں پیدا ہو رہے آج. تو اس کے لیے پہلے زمانے میں 8 10 بچے رہتے تھے, لیکن اللہ گھروں میں ایسی برکت دیتا تھا. ہمارے آج کے زمانے میں کیا ہو چکا ہے, ڈر کی وجہ سے انسان کیا سوچتا, ارے بولے ایک بچہ ہے, اس کا ہی خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے, اس کی اسکول کی فیس ہے, اس کی جو ہے کالج کی فیس ہے, اس کی تعلیم ہے, اس کی تربیت ہے, اس کا ایسا ہے, اس کا ویسا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم, دیکھو تم کو بھی ہم روزی دینے والے ہیں, اور ان کو بھی کون روزی دینے والا ہے بھائی؟ اللہ روزی دینے والا. جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اس کو بھی اللہ روزی دینے والے ہیں, اور تم کو بھی کون روزی دے رہا ہے؟ ہاں, تو یہ ایمان کی کمزوری ہے ہمارے زمانے میں ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں میرے محترم دوستو. 1 2 کروڑ کے گھر میں رہنے والا مسلمان بھی اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان بھی 1 سے 2 بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا, ڈر کی وجہ سے. حالانکہ بات کی جو زندگی ہے, میں نے دیکھا ہوں ایسے لوگ جن کے 1 2 3 بچے رہتے نا, زیادہ بچے نہیں ہیں تو ویسے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہتا. ایک بچہ امریکہ میں چلے گیا, ایک بچہ انگلینڈ میں چلے گیا, ابا جان یہاں تھیلی لے کے پھر رہے ہیں کاندے بٹاٹے خریدتے ہوئے, بڑھاپے کی حالت کے اندر. بیمار ہو گئے تو گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں, دواخانے میں لے جانے والا نہیں, کیونکہ آپ نے کتنے بچے پیدا کیے تھے؟ 1 یا 2 پیدا کیے تھے. ایک امریکہ چلے گیا, دوسرا کہاں چلا گیا؟ انگلینڈ میں چلا گیا. ابا جان اکیلے ہیں. اور میں مثال دے کے بتاتا ہوں آپ کو, بامبے کے اندر
लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स, पूरे बड़े बड़े वहाँ पे फिल्म स्टार्स रहते हैं, करोड़पति बिजनेसमैन लोग रहते हैं, एक एक फ्लैट की कीमत 10-10 करोड़ रुपये है वहाँ पर। वो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स के अंदर एक फ्लैट के अंदर एक फैमिली रहती थी। वो बेचारी औरत, उसके शोहर का इंतकाल हो गया, बेटा था, बेटे ने बोला मैं अमेरिका जाके आता हूँ। ठीक है जाओ अमेरिका को, गया बेटा अमेरिका को। अब बेटा वहाँ अमेरिका चला गया, वहाँ पे वो जो है जॉब वगैरह कुछ करता था। फ़ोन पे जब भी माँ और बेटे की बात होती, माँ बोलती बेटा तेरे को ज़रूरत क्या है अमेरिका में रहने की, यहाँ अपने 2-2 फ्लैट है, तू अगर खाली रहा भी घर पे भी रहा तो एक फ़्लैट का किराया आ रहा है, उसमें हमारी ज़िंदगी गुज़र बसर हो सकता है, हमको ज़रूरत नहीं है। बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मुझे तो अमेरिका में ही रहने का है, मैं यहाँ पे मेरा। अब वो बेचारी, आप सोचो, उसके पास में 2 फ्लैट है 10-10 करोड़ के, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई उसके पास, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिक है वो बुढ़िया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं उसको। बेटा कहाँ जाके बैठा, अमेरिका में, और यहाँ पे कौन है, वो अकेली है बेचारी। अब वो बेचारी बुढ़िया जो थी, कोई चीज़ नहीं उसके पास में, ना कोई सामान ला के देने वाला, ना कोई पोतरा, ना कोई नवासा, क्योंकि आजकल के हमारे ज़माने में बेटियां भी पसंद नहीं आ रहे मुसलमानों को बेटियों से। इसीलिए कुरान में ये जो आयत नाजिल की ना, ये ख़ास बेटियों के बारे में, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। हालांकि ये मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि बाप से जितनी मोहब्बत बेटी करती है उतनी मोहब्बत बेटे नहीं करते। बेटे तो खुद गरज और मफाद परस्त होते हैं। आपने उनको खिला पिला के जो है बैलगाड़ी को लगने वाले गोरों के जैसा तैयार करे, आप एकदम कठालिया बैल बन गए, वो लग गए बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी लेके निकल गए, अब आप यहीं बैठे हुए हैं अपना। बेटे खुद गर्ज होते हैं, वो ये समझते हैं कि बाप का काम खाली हमको खिला पिला के जवान करने का, हमारे को हमारे पैरों पे खड़े करने का था। अब हो गए हम अपने पैरों पे खड़े, अब हमको बाप की ज़रूरत है क्या? बाप की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटियां जो होती है, बेटियां, वो बेटी अगर उसका निकाह आपने अमेरिका में भी करा के दिए, इंग्लैंड में भी करा के दिए, वो बेटी कितनी भी दूर रहने दो, वो जब तक दिन में से एक मर्तबा अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं करेंगी, उसके निवाले हलक से नीचे नहीं उतरेंगे। मेरे अब्बा कैसे है, मेरे अम्मी की तबीयत कैसी, उसको फ़िक्र होंगी। और ये बेटे को अगर आपने 15 दिन में, महीने में भी एक बार फ़ोन लगाई, अरे बाबा काय को लगा रहे तुम, काय को, जिंदा है ना मैं, जिंदा है मैं, अच्छा तुम भी जिंदे है ना, हाँ ठीक है फिर अभी, यार ये तुम घड़ी घड़ी फ़ोन लगाते यार, टेंशन मत देते जाओ भला क्या मुझे। ये बेटे हैं हमारे ज़माने, और बेटी वैसी। और बेटे, अगर आपने बेटों को करोड़पति भी बनाए, क्या बनाए भाई, करोड़पति भी, और बाप अगर बीमार हो गया तो बेटा अपने बेटे को बोलेगा, बेटे ज़रा लोटे में पानी लेके मस्जिद में लेकर जा और दुआ का पानी ला के दे दादा को, बुखार उतर रहा नहीं बोलते दादा का, दादा को दुआ का पानी, मौलाना को जाके बोल ज़रा दुआ का पानी दो, बोलना बॉटल के अंदर। बेटा बाप की ऐसी फिक्र करेगा। और बेटी जो है, बेटी, उसको मालूम हुआ कि मेरे अब्बा बीमार है, वो उस वक्त तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। अरे तुम अब्बा दवाखाने में गए थे क्या, तुमने गोली लाए क्या, तुमने दवा लाए क्या, तुमने दवाखाने में बताए क्या, इसको बताना था, उसके पास जाना था, नहीं तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुमको दवाखाने में, उसको फिक्र होंगी बाप की। और बेटा क्या बोल रहा, कौन सा पानी पिलाओ अब्बा को, दुआ का पानी पिलाओ, बोले इनको हजरत का बुखार ही नहीं उतरता। मैंने देखा हूँ ऐसे करोड़पति भी बेटे अगर रहेंगे ना, तो माँ बाप को बेटा बेटा ही होगा, वो उसके दिल के अंदर वो मोहब्बत नहीं आएंगी जो मोहब्बत किसके दिल में रहेंगी भाई, बेटी के दिल में। और हम लोग बेटियां नहीं चाहते आज के ज़माने में। हाँ, बेटी पैदा हो गई, सूरतों के ऊपर एकदम 12 बज रहे हैं, दवाखाने में ही धिंगाना चालू, वो बुड्ढी ने रो रो के पूरा जो फ्लोर था उसको सर पे उठा ली, आगे माँ पोट्याच पैदा हो रहे गे माँ, ऐसा बोल के, अरे पोट्याच पैदा हो रहे ना, पोट्याच पैदा हो रहे। तो मैं जा रहा था उधर से, अरे मैं बोला भाई किसकी मय्यत हो गई, किसका इंतकाल हो गया, ये बड़े भी जो है बुरके वाले दिख रहे, अपने मुसलमान दिख रहे, क्या हो गया। मैं आया वहाँ से उधर,
میں بولا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہاں بچے وہ تھے, اے لے جا اماں کو اندر لے جا. بولا وہ وہیں سے چلا رہے وہ. تو میں نے بیٹے کو پوچھا, میں بولا بھائی کس کا انتقال ہوا؟ نہیں بولے انتقال نہیں ہوا. نہیں, میں بولا پھر یہ اتنا رو رہے کائے کو, یہ بزرگ جو ہے یہ بڑے بھی کیوں رو رہے یہ؟ نہیں وہ اس لیے رو رہے بولے اصل میں ہم کو پہلے بھی ایک لڑکی تھی, اب دوسری بھی لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کے افسوس میں رو رہے بولے کہ پوٹیچ پیدا ہو رہے. یہ ایسی کیسی کر کے لائے کیا معلوم, اس کو چھوکرے کیوں نہیں ہوتے کیا معلوم. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. آج کل کی جو بوڑھیاں ہیں, اور افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بوڑھی خود بھی ایک لڑکی ہے. ارے بھائی تو خود بھی ایک عورت ہے, اور اس کو نفرت کس سے ہے؟ بیٹی سے ہے. وہ خود بھی کسی کی بیٹی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو قرآن میں جو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو خرچ کے ڈر سے قتل مت کرو ان کو قتل, ان کو زندہ رہنے دو. ہو سکتا ہے وہی بیٹی کے طفیل میں اللہ آپ کی آخرت اور دنیا دونوں بھی سنواریں گا. اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی, کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ایسا پڑوسی رہے گا یہ جیسے 2 انگلیاں ہیں. تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے 4 بیٹیاں تو نہیں ہیں لیکن 3 بیٹیاں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بیٹی والے کے لیے بھی یہ بشارت کہ وہ میرے ایسا قریب رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. پھر کسی نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے 3 نہیں ہے 2 بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا 2 بیٹی والے کے لیے بھی یہ فضیلت. ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے تو ایک ہی بیٹی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بیٹی والے کے لیے بھی یہ فضیلت کہ اگر وہ اپنے ایک بیٹی کی صحیح تعلیم کرے, تربیت کرے, اس کا نکاح کر کے دے دے, جنت میں وہ میرے پڑوس میں ایسا رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. 1 بیٹی والے کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو بیٹیوں سے بھی ہم نے محبت کرنا چاہیے. بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنا چہرہ ہم نے سکھا نہیں لینا چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی, اور آج بھی پوری دنیا کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے وہ آپ کے بیٹی حضرت فاطمہ سے ہی چل رہی ہے. وہ آپ کے بیٹی کی ہی نسل ہے. یہ پوری دنیا میں جو اللہ کے نبی کی جو نسل چل رہی ہے وہ بیٹی سے چلی, بیٹے سے چلی کیا بھائی؟ ہاں, تو بیٹی اتنی بابرکت ہوتی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو اس آیت میں اللہ نے بیٹیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. اب ہمارے زمانے میں جو مسئلے مسائل ہے بیٹیوں کے, ان کے نکاح کے اور نکاح کے بعد کے, یہ مسائل ہماری وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ ہم ذمہ دار ہے اس کے لیے. ہم جو ہمارے رشتے دیکھنے کا طریقہ غیروں کا طریقہ ہے, ہمارا شادی کا طریقہ غیروں کا طریقہ ہے, ہمارا رسم و رواج کا طریقہ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ غیروں کا طریقہ. یہ سب غیروں کے جو طریقے آ گئے اس کی وجہ سے یہ مسائل ہے کہ نکاح کے اندر ہنڈا ہمارے یہاں پہ لیا جاتا ہے اور مہر نہیں دیا جاتا ہے. اب ہنڈا لینا غیروں کا طریقہ ہے اور مہر دینا کس کا طریقہ ہے؟ وہ سنت ہے. یہ مسئلے مسائل ہماری اپنی وجہ سے ہے. تو اگر ہم سنت پہ آ جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ مسائل ہمارے حل ہوں گے. اور اس کے لیے اگر بیٹی والا خود اپنے بیٹی کو پڑھا لکھا کے, اسلام میں منع نہیں ہے, آپ اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھی ڈاکٹر بناؤ, اپنے بیٹی کو ٹیچر بناؤ, اپنے بیٹی کو ہائر ایجوکیٹڈ بناؤ. ارے آپ اس کا انتظار مت کرو کہ اب آپ کی بیٹی سے کوئی نکاح کریں گا یا نہیں کریں گا. اپنی بیٹی کو اتنا قابل بناؤ کہ لوگ آپ کے قدموں میں آئے کہ بھئی ہمارے کو آپ کی بیٹی دو بول کر, اور اس کو دیندار بناؤ ساتھ میں. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت ساری مسلمان بہنیں ہیں ماشاءاللہ جو ڈاکٹر بھی ہے, پروفیسر بھی ہے. میرا لڑکا جس کالج کے اندر پڑھتا ہے, میں کبھی کبھی پیرنٹس میٹنگ میں جاتا ہوں, ایک پروفیسر ہے مسلمان, پتہ چلا وہ پچھلے 20 سال سے اس کالج میں پڑھا رہی ہے اور آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے ان کی انگلی بھی نہیں دیکھا. پورے پردے کے اندر, پورے برقعے میں, پورے حجاب کے اندر. تو ایک عورت اگر پروفیسر بھی بننا چاہے تو پردے میں رہ کے بن سکتی یا نہیں بن سکتی بھائی؟ بالکل بن سکتی.
डॉक्टर बन गई, उसने बोर्ड लगा दी ओनली फॉर फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस। उसको ज़रूरत है क्या मर्दों की? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इजाज़त है हमारे शरीयत में, औरतों को ऐसा नहीं है कि मना किया गया है, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं आप, पढ़ाओ, वो लेवल पे ले जाओ। इसका टेंशन मत लो कि हमारी बेटी से कौन निकाह करेगा या नहीं, बल्कि इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारे कदमों में आके दरखास्त करे कि भाई तुम्हारी बेटी हमारे बच्चे के लिए हम चाहते हैं। तब आप उनके सामने ये तकाजा रखो कि भाई महर जो है हम वो लेंगे जो हज़रत फ़ातिमा का महर था, महर फ़ातिमी। हुंडे में हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, आप अपनी शर्तों पे निकाह कराओ, बिल्कुल करा सकते आप। ये हमारे यहाँ पर लड़कों को देने का और लड़कियों पे जुल्म करने का जो सिस्टम बना हुआ है, ये तो गैरों का तरीक़ा है ये। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बेटी को अपने लिए बोझ मत समझो, बल्कि जो हम बेटों के लिए करना चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए भी वैसा कर सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।